آدمی اس کے پاس مال نصاب پورا کا پورا ہے، 1,20,000 یا 21,000 روپے ہیں، اور وہ آدمی اپنے اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مال، اس کا یہ خزینہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور گنجا سانپ بھی ایسا سانپ ہوگا کہ جس کے دونوں آنکھوں کے اوپر نقطے ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ اس زکوٰۃ نہ دینے والے آدمی کے گردن کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس آدمی کے دونوں جھپڑوں کو پکڑ کے اس کو کاٹتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ بھی یہ کہتا رہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں وہ تیرا خزینہ ہوں، میں وہ تیرا دولت ہوں جو دنیا کے اندر تو اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ اب آپ آئیے اس طرف کہ جناب وہ لوگ کہ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، اور وہ اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس مال کو قرآن نے خیر فرمایا ہے کہ یہ آپ کے لیے خیر ہے، ان طرح کا خیرہ، کہ اگر کسی نے خیر چھوڑا تو وہ خیر سے مراد کیا ہے؟ ان طرح کا مالا، اگر کسی نے مال چھوڑا ہے۔ اب یہی مال اگر آپ اس میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اس میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ اس میں کسی غریب کا حصہ رکھتے ہیں، یہی مال آپ کے لیے خیر ہے۔ اور اگر آپ اس مال سے اللہ کا حق جو آپ پر اللہ نے لازم کیا نہیں نکالتے، کسی غریب کو اس کا حق ادا نہیں کرتے، پھر یہ مال آپ کے لیے خیر نہیں ہو سکتا، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ مال آپ کے لیے شر ہوگا، اور قیامت کے دن بطور توق کے آپ کے گردن کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی مکھی آ جاتی ہے کاٹنے کے لیے، اور وہ مکھی ایسے خطرناک قسم کی زہریلی کاٹتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ کاٹے تو انسان کے جسم کے اوپر دانہ نکل جاتا ہے، ایک چھوٹی سی مکھی ہے، لیکن یہ کہ اس کا اتنا گندا گند ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر پوڑا بنا دیتا ہے۔ انسان اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے کہ یار میں اس سے بچوں اور کسی طریقے سے یہ مجھے نہ کاٹے۔ یہ دنیا کے ایک چھوٹی سی مکھی کی مثال ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے اگر سانپ آ جائے اور وہ سانپ اس کے پیچھے لگ جائے تو اس کی کتنی چیخیں نکلے گی، وہ کتنا بھاگے گا، کتنا دوڑے گا، اس لیے کہ جناب اس کو پتہ ہے کہ اگر اس سانپ نے مجھے کاٹا تو بس میرا آخری خاتمہ ہے، وہ زہر میرے جسم کے اندر پھیل جائے گا اور یہ کہ میرا خاتمہ ہو جائے گا، میں پھر نہیں رہوں گا۔ تو یہ آدمی اپنے آپ کو اس سانپ سے بڑی بچانے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو اس کا مال جس کا اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا وہ اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا۔ گنجے سانپ کا حدیث مبارکہ میں اسی ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی کا سر گنجا ہوتا ہے تو کیوں گنجا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا سر جو گنجا ہوتا ہے وہ اس لیے گنجا ہوتا ہے کہ یا تو اس کے اوپر زیادہ عمر گزر جاتی ہے، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی اپنے آخر عمر تک یا تو بالکل گنجا ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر بال کم ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں اس کو جو گنجا سانپ فرمایا وہ اسی گنجا سانپ فرمایا کہ اس کے سر کے اندر زہر حد سے زیادہ ہوں گے، اور وہ حد سے زیادہ زہر کی بنا پر اس کے سر کے اوپر کسی قسم کے بال نہیں ہوں گے، وہ گنجا سانپ۔ اور وہ گنجا سانپ کہاں ہوگا؟ اس کے گردن کے اوپر
لٹکایا جائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک مکی سے، ایک سانپ سے آپ کتنا دور بھاگتے ہیں کہ یہ مجھے کاٹے نہیں، لیکن یہ کہ یہ سانپ تو وہ ہے کہ جو آپ کے گردن کے اوپر ہے، بطور توق کے آپ کے گردن کے اوپر لٹکا دیا گیا ہے۔ اب اس سے آپ کہاں بھاگیں گے؟ اس کو جیسے ہی موقع ملے گا آپ کے دونوں جبڑوں سے آپ کو پکڑے گا، آپ کو کاٹے گا اور بار بار کاٹتا رہے گا اور ساتھ میں یہ بتاتا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ اسی طریقے سے اس طریقے سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ انسان جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ سانپ اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، پیچھے چلتا رہتا ہے، آگے آدمی ہوتا ہے، پیچھے یہ سانپ ہوتا ہے، اور اس سانپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ آدمی اپنے ہاتھ کو باہر کر دیتا ہے، انگلیاں اس کے منہ میں کر دیتا ہے، یعنی بڑی بلا سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت اس نے آزمائی کہ یار یہ میری انگلیاں کالے لیکن میری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو یہ اپنے ہاتھ کو اس کے منہ کی طرف کر دیتا ہے اور وہ سانپ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ میں رکھ کے انگلیوں کو کاٹ دیتا ہے، اور پھر وہی سانپ بطور توق کے اس کے گردن کے اوپر لٹک جاتا ہے اور بار بار اس کو کاٹتا رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ او میں تیرے دنیا کے مال ہوں، تیرے دنیا والا دولت ہوں، میں تیرے دنیا والا خزانہ ہوں کہ جو تو اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اپنے مال میں بخل کرتے ہیں۔ مال کس نے دیا؟ ایک اللہ نے دیا، اللہ نے آپ کو مال دیا، یہ مال دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کی کوئی طاقت نہیں کہ آپ اس مال کو حاصل کر سکے۔ ارے آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کو اپنی پیدائش کے اندر کیا اپنا کوئی کمال نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو پیدا کیا اللہ نے، ایک نطفے سے پیدا فرمایا، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ آدم کے اندر تھے، آپ اندھیرے کے اندر تھے، آپ کا نام نشان نہیں تھا، اللہ پاک نے ایک نطفے سے آپ کو وجود بخشا، پھر آپ کو شرف دیا، پھر آپ کو عظمت دی، پھر پوری کائنات میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، پھر اس کے بعد آپ کو بچپنا عطا فرمایا، پھر آپ کو جوانی دی، پھر آپ کو مال دیا۔ اب اس مال میں آپ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اور وہ مال آپ اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو مجھے کسی نے نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ مال آپ سے نکل جائے گا۔ یہ جو آپ کے جسم کے اندر روح ہے تو آپ اتنے بڑکے مار رہے ہو، لیکن جب یہ روح نکل جائے گی آپ چلے جاؤ گے، آپ کا گھر یہاں رہ جائے گا، آپ کا کوٹھی یہاں رہ جائے گا، آپ کا بنگلہ یہاں رہ جائے گا، آپ کی گاڑی، مال، دولت، شہرت، سب کچھ یہی رہ جائے گا، آپ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جیسے کہ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ ننگے پیدا ہوئے تھے، آپ کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے ساتھ وہاں سے کوئی کپڑا نہیں لے کر آئے بلکہ ننگے پیدا ہوئے تھے اور مجبوری کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، آپ مجبور تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ کو اٹھایا، کسی نے دولایا، کسی نے پیار کیا، کسی نے آپ کو عزت دی، آپ اس وقت بھی لاچار تھے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی زندگی گزر گئی اور یہ روح آپ سے نکل گیا تو تب بھی آپ لاچار ہو، آج بھی آپ مجبور ہو، آج بھی لوگ آئیں گے آپ کو نہلائیں گے، آپ کو غسل دیں گے اور آپ کے کپڑے آپ کے جسم سے نکال کے ایک کفن آپ کے اوپر ڈال کے آپ کو قبر کے اندر رکھ کے آ جائیں گے۔ آپ وہ آدمی ہو کہ اللہ نے آپ کو مال دیا اور کہتے ہو کہ جناب یہ مال تو میرا کمایا ہوا ہے، میں اس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کروں گا، میں تو نہ اس سے زکوٰۃ دوں گا، میں تو نہ اس سے خیرات دوں گا، نہ میں کسی آدمی کا کوئی حق ادا کروں گا، بلکہ میں تو اپنے پاس اس کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہوں، یہ میرا کل کے لیے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو وہ خیر لہم کہ یہ مال تمہارے لیے خیر ہوگا،
کل تم شادی کرا سکو گے، کل تم اپنے بیٹوں کو گھر بنا سکو گے، کل تم اپنے لیے اس سے کوئی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر سکو گے۔ ہوا خیر لہم، وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مال تمہارے لیے خیر ہوگا، کل تم لوگوں میں جاؤ گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا آدمی آ گیا، آپ یہ سمجھتے ہو ہوا خیر لہم کہ یہ مال میرے لیے خیر ہے اور یہ مال میرے پاس ہوگا، لوگ میرے آس پاس ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، لوگ میری باتیں مانتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل آپ کو پتہ نہیں ہے ہوا شر لہم، آپ کے لیے بدتر ہے۔ کتنے لوگ مال کے باوجود دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں، کتنا مال ہے اس کے پاس، ہر آدمی کی زبان پہ اس کے لیے گالی ہے، کتنے لوگ آپ جانتے ہو کتنا مال ہے ان کے پاس، لیکن کتنے لوگ صبح شام ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سزا وہ چھوڑ دے، آخرت کی بات کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شر لہم، یہ آپ کے لیے بدتر ہے۔ پھر اس طرح بدتر سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس کے ساتھ تم نے بخل کیا تھا، قیامت کے دن تمہارے لیے تمہارے گردن کے اوپر بطور توق کے ڈال دیا جائے گا اور آپ کو بار بار کہتا رہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس سے تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اپنے طاقت کے اعتبار سے اس سے اللہ کا حق ادا کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو لاکھ کا لاکھ اٹھا کے کسی کو دے دو، بلکہ فرمایا کہ آپ لاکھ میں سے 2500 روپے نکال کے اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دے دو، 40,000 میں آپ 1000 روپے نکال کے اللہ کے راستے میں دے دے، 20,000 میں 500 روپیہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دے، آپ کے مال میں کیا فرق پڑے گا؟ اور میں تو اپنے ان نوجوان اور بڑے حضرات سے اس بات پر حیران ہوں کہ ہر مہینے ہر آدمی 20-30 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، لیکن کبھی اس آدمی نے یہ نہیں سوچا کہ جناب میں اس میں سے 500 یا 1000 روپے اللہ کے گھر کے لیے نکال دوں، اللہ کے راہ کے لیے نکال دوں، کسی غریب کے ساتھ تعاون کے لیے نکال دوں تاکہ میرے اس مال کے اندر برکت ہو جائے۔ اور آپ یقین کریں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر قسم کے شر سے بھی بچاتے ہیں، مصائب سے بھی بچاتے ہیں، فتنوں سے بھی بچاتے ہیں، امراض سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ انسان کا ایک سوچ ہوتا ہے جو انسان لے کے اپنے ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ یار یہ میرے پاس پیسہ ہے، اس کو میں بچاؤں گا، اگر یہ میں نے 1000 روپے خرچ کر دیے تو یہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے اور میں یہ پیسے اپنے پاس رکھوں گا، میرا یہ پیسہ بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا نہیں ہے۔ کل کوئی ایسی مرض، ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی اس آدمی کو لاحق ہو جاتی ہے کہ بجائے 1000 کی کنجوسی کے 30,000 کا تنخواہ لے دینے کے ساتھ ساتھ 30,000 روپے اور بھی ادھار لے کے پھر اس مرض کے چھٹکارے کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، آپ صدقہ ادا کریں گے آپ کے مصیبتیں ٹلتی رہے گی۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اس آدمی کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایک آدمی آپ کی تعریف کر رہا ہے، پھر وہ آدمی آپ کے مال سے کوئی چیز اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے یا کسی اللہ والے نے میرے ساتھ تعاون کیا اور میں نے یہ چیز لایا، تو ان کے گھر والے بچے بھی آپ کے لیے دعا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کے ایک صدقے کی وجہ سے ایک آدمی نہیں بلکہ ایک خاندان آپ کو دعا دے رہا ہے، اور پھر یہ ایک خاندان جو اس دنیا کے اندر ہے وہ دعا دے رہے ہیں، اس دعا کا بدلہ نتیجہ آپ کو دنیا میں مل رہا ہے۔ لیکن آپ اس کو بھی چھوڑے، اگر آپ کسی آدمی کو دیتے ہیں وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے دعا نہیں کرتا، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے کہ آپ نے یہ مال کسی کو دیا میری رضا کے لیے دیا، میرے لیے دیا کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، تو وہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا،
اور حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تمہارے تو اور کوئی اعمال نہیں لیکن یہ عمل تھا تمہارا دنیا کے اندر کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تم نے مجھے کپڑے لے کر دیے تھے، مجھے پانی کی ضرورت تھی تم نے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی تم نے مجھے فلاں چیز دلوائی تھی۔ یہ انسان حیران ہوگا کہ اے اللہ آپ تو ان تمام کے تمام چیزوں سے مبرہ ہو، آپ کو تو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کپڑوں سے کیا کریں کہ ہم نے آپ کے لیے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ الخلق عیال اللہ، پورے کے پورے کائنات انسانیت میرا کنبہ ہے، آپ نے اگر کسی کو کپڑے لے کر دیے میری رضا کے لیے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے وہ کپڑے میرے لیے لیے۔ آپ نے اگر میرے بندے کو کھانا کھلایا، آپ نے میرے بندے کو اگر پانی پلایا تو گویا کہ وہ آپ نے مجھے کھلایا مجھے پلایا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يعذب اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت کہ اللہ پاک تمہیں عذاب دے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ پاک تمہیں عذاب دے۔ کیوں؟ اللہ آپ کو عذاب نہیں دیں گے، اللہ آپ پر رحم اور رحمتیں برسائیں گے۔ تو یہ جو ہم ہمیشہ لوگوں سے لینے کے عادی ہو چکے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگنے کے پیچھے زندگیاں ہماری گزر گئی بسر گئی، اس کے پیچھے جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی کم از کم یہ عادت بھی اپنے اندر ڈال دو کہ اپنے مال میں سے بھی کسی کو تو دے دو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا پوری کراچی میں آپ کہیں بھی نکلیں، کسی نے جناب شہر کی جو ہے وہ دسترخوان لگائی ہے، کسی نے افطار کی لگائی ہے کہ کوئی آدمی نامعلوم آ کر کسی کو کوئی تعاون کر لیتا ہے اور اس کی امداد کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جناب کوٹھی کے اندر رہنے والے بھی ہیں، وہ عزت کے اندر بھی ہیں اور جناب بڑے بڑے گاڑیوں والے بھی ہیں، اللہ کا رحم اور کرم بھی ان کے اوپر ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جناب ہمارا تنخواہ بھی کم، ذلت کی زندگی، خواری کی زندگی، بخل اس کے اندر، نماز کا پڑھنا نہیں، زکوٰۃ کا دینا نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اور امیدیں ہم اللہ پاک سے باندھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی آپ تو کم از کم اپنا حق پہچانے، اپنے اللہ کا حق پہچانے، اپنے بیوی بچوں کا حق پہچانے، اپنے خاندان کا حق پہچانے، اپنے محلے کا حق پہچانے، اپنے امام کا حق پہچانے، اپنے مؤذن اور اپنے خادم کا حق پہچانے، اپنے مسجد اور مدرسے کا حق پہچانے۔ آپ یہ حق پہچانیں گے تو فیصلہ اللہ کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ کہ جو